جو منتری لوگ اور جو بھاشن دے رہے تھے بھڑکاؤ بھاشن، ان کے خلاف ایک بھی کارروائی شروع ہوئی؟ اور جس جج نے کہا کہ ان کے اوپر آپ ایف آئی آر کیوں نہیں کر رہے، اس نے تبادلہ کر دیا۔ یہ تو صورت حال ہے جوڈیشری کا اور سرکار کا۔ تو کہاں کوئی جائے اور کیا امید رکھے؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے راجنیتک دل ہیں نا، یہ بھی انہیں مدعے نہیں اٹھاتے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید راجنیتک نقصان نہ ہو جائے۔ تو کہاں جا رہا ہے ہمارا لوکتنتر؟ صحیح بات ہم کریں گے نہیں، غلط بات ہو رہی ہے، سر عام غلط بات ہو رہی ہے، آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون آواز اٹھائے گا؟ اور ہمارے وکیل لوگ بھی چپ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ بھی چپ ہیں۔ نمسکار، آج چرچا کریں گے ہم کہ جوڈیشری کا صورتحال کیا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے جوڈیشری کو دکھانے کا کہ آپ کا صورتحال کیا ہے۔ ان کو ہم آئینے سے دکھائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمر خالد کی جو بیل پٹیشن تھی وہ ابھی برخاست ہو گئی ہائی کورٹ سے، اور عمر خالد 4 سال 11 مہینے 15 دن حراست میں رہا، اور ابھی وقت اور لگے گا۔ لگ بھگ 2 اپیل فائل کی گئی ہیں، 2022 میں اور 2025 میں، خارج ہو گئی۔ ایک ایس ایل پی فائل کی گئی 2023 میں، اس کو وکیلوں نے وڈرا کر لیا 2024 کو۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے کئی بار کہا ہے کہ کوئی بھی بیل ایپلیکیشن ہو اس کی جلد سے جلد سنوائی ہونی چاہیے۔ تو آپ کو معلوم ہے کئی ایسے فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ماپدنڈ رکھا ہے سپریم کورٹ نے، کیا عمر خالد اور باقی لوگوں کو بھی لاگو رہا؟ تو چلیے شروعات کرتے ہیں کہ جو پہلی اپیل ہائی کورٹ میں آئی جب انٹرم بیل عمر خالد کی خارج ہوئی، وہ کرمنل اپیل 173 آف 2022 تھی۔ اس کی 28 ہیئرنگز ہوئی، 28 ہیئرنگز ہائی کورٹ میں ہوئی، 180 دن لگے۔ جو سنوائی ترنت ہونی چاہیے، عمر خالد کے کیس میں 180 دن لگے۔ 21 اپریل 2022 میں فائل ہوئی اور 18 اکتوبر 2022 میں خارج ہوئی۔ تو ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ گئے۔ وہ کہانی جو سپریم کورٹ میں ہوئی میں بعد میں بتاؤں گا۔ اس بیچ جب ہم نے وڈرا کیا تو ہم نے کہا کہ ہم واپس ٹرائل کورٹ میں جائیں گے۔ پھر ایک کرمنل اپیل فائل ہوئی 613 آف 2024، پھر وہ ہائی کورٹ میں آئی، اس کو 407 دن لگے سنوائی کرنے میں اور خارج ہونے میں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ پہلے وہ ایک ڈی بی پہ آئی، میں ججز کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ اس کی سنوائی شروع ہوئی 22 جولائی 2024 کو، اور 9 جولائی 2025 کو سنوائی ختم ہو کے آرڈر ریزرو ہو گیا، لیکن فیصلہ نہیں آیا۔ آپ نے سنوائی بھی کر لی، آپ نے آرڈر ریزرو بھی کر لیا، لیکن فیصلہ نہیں آیا۔
اب یہ تو سوال اٹھتا ہے نا، کیوں فیصلہ نہیں آیا؟ چلیے، وقت برباد ہو گیا، عمر خالد جیل میں رہا اور آروپ وکیلوں پہ لگ رہا ہے۔ پھر ایک اور بینچ کے پاس گیا، وہ بھی ڈویژن بینچ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سنیں گے۔ اب بھائی کیوں نہیں سنو گے آپ؟ کیا ایسی بات ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ججز کو بتانے کے لیے کہ ہم کیوں نہیں سنیں گے۔ جو شخص ان کے پاس گیا ہے راحت کے لیے، اس کو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ جج میری سنوائی کیوں نہیں کر رہا۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ جج کہتے ہیں میں نہیں سنوں گا۔ بھائی کیوں نہیں سنو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سنیں گے۔ پھر یہ تیسرے جج ڈویژن بینچ میں گئی بات، تیسری ڈویژن بینچ پہ، اور تیسری ڈویژن بینچ نے پھر ابھی فیصلہ کیا۔ ابھی آپ نے دیکھا تو اس بات کو 407 دن ہو گئے، تو جو سنوائی ترنت ہونی چاہیے وہ 407 دن کے بعد ہوئی۔ اور آروپ ہے، ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب نے آروپ لیا ہے کہ ہم تو وکیل وڈرا کرتے تھے، اب ہم وکیل تو نہیں وڈرا کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں فیصلے ہوتے جلدی؟ اور کیا عمر خالد ایک ایسا خاص شخص ہے کہ ان کے میٹر میں، اور باقی بھی جو یوا لوگ ہیں، بچیاں ہیں، لڑکے ہیں، ان کا بھی ایسا ہی حال ہے؟ یہ تو میں ایک ادھارن کے طور پہ آپ کے سامنے کچھ پکش رکھ رہا ہوں۔ چلیے اب آتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوا۔ سپریم کورٹ میں پہلی بار جب یہاں ڈویژن بینچ نے ڈسمس کیا 2022 میں، تو ہم سپریم کورٹ گئے۔ وہ کرمنل اپیل 173 آف 2022، وہ بھی وہاں 272 دن پینڈنگ رہی، 272 دن۔ پہلی بار آئی وہ 18 مئی 2023 کو، 13 ہیئرنگز ہوئی 18 مئی 2023 کو، ٹھیک ہے۔ اور وہ بینچ تھا جسٹس بوپنا اینڈ ہیما کوہلی۔ پھر آئی وہ 12/7/2023 کو، اس بار بینچ تھا جسٹس بوپنا اینڈ ایم سندریش۔ اس بیچ کیوں نہیں سنوائی ہوئی؟ وکیلوں کی تو کوئی غلطی نہیں۔ پھر اس کے بعد آئی 24 جولائی 2023 کو، بوپنا، جسٹس بوپنا اینڈ بیلا تریویدی۔ پھر ہیئرنگ نہیں ہوئی۔ پھر آئی 9 اگست 2023 کو، ہم نے کوئی ایڈجرنمنٹ نہیں مانگی، اس سمے ہم نے کوئی ایڈجرنمنٹ نہیں مانگی، سرکار کہہ رہی تھی کہ ہمیں وقت چاہیے۔ تو 9 اگست 2023 کو پھر آئی جسٹس بوپنا، جسٹس پرشانت کمار مشرا کے۔ پرشانت کمار مشرا نے کہا میں نہیں سنوں گا، وکیل کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بھیا کیوں نہیں سنے آپ، کون سن رہے آپ؟ کوئی بات تو ضرور ہوگی نا، کوئی خاص بات ہوگی جو ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن جو وہاں گیا ہے، جس نے یاچکا ڈالی ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں جج صاحب میری بات سن رہے۔ پھر 18 اگست 2023 آئی انیرودھ بوس اور جسٹس بیلا تریویدی کے یہاں۔ پھر وہ 5 ستمبر 2023 کو آئی۔ اس بیچ میں کیا ہوا کہ ایک ہیئرنگ میں، وہ میں آپ کو اسپشٹ روپ سے بتانا چاہتا ہوں، ایک ہیئرنگ میں جولائی میں ایڈجرنمنٹ مانگی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے، سواستھ کی وجہ سے، ہماری طرف سے ہیلتھ پرابلمس۔
اور جب 5 ستمبر کو آئی 2023 کو تو میں کانسٹیٹیوشن بینچ 370 کی بحث ہو رہی تھی تو میں نے ایڈجرنمنٹ مانگی. کیول 2 بار ایڈجرنمنٹ مانگی اور آروپ لگایا کیا کہ ہم نے 7 بار مانگی. آپ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آئی یہ 12 اکتوبر 2023 کو بیلا ترویدی جی کے سامنے اور دیپانکر دتا صاحب کے. پھر 29/11/2023، پھر 10 جنوری 2024، پھر 24 جنوری 2024. اس بیچ ریٹ پٹیشن فائل ہو گئی چیلنجنگ سیکشن 15 آف دی یو اے پی اے. ہم نے کہا کہ جو دھارا 15 ہے یو اے پی اے کی وہ سمویدھانک ہے، تو وہ اکٹھی میٹر ہو گئے. اور پھر ہم نے طے کیا، کیونکہ ہمیں ایسا لگا کہ ہمیں بیل نہیں ملے گی، ہمارا اپنا رائے تھی وہ، تو وکیلوں نے طے کیا اور پھر کلائنٹ نے بھی طے کیا کہ ٹھیک ہے ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں، نئے سرے سے ہم بیل مانگتے ہیں. وہ میں نے آلریڈی بتا دیا آپ کو، ہم نئے سرے سے ہائی کورٹ گئے اور کیسے وہاں 410 دن لگے، جو میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وکیل کو دوشی ٹھہرایا جا رہا ہے، اور اگر کورٹ سالوں سال فیصلہ نہیں کرے تو دوشی ہم ہیں. تو یہ صورت حال ہے کورٹس کا. اگر آپ بیل نہیں دینا چاہتے تو خارج کر دیجئے. آپ کو 20-30 سنوائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سالوں سال بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ میں دیکھ رہا ہوں جہاں جہاں ہمیں ایسا لگتا ہے. اور یہ کیا تھا؟ یہ ایک پروٹیسٹ تھا نا، سی اے اے کے خلاف پروٹیسٹ تھا نا. اور عمر خالد کے خلاف کیا ہے؟ میں کوئی میرٹس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ بھیونڈی میں، ممبئی میں انہیں کوئی بھاشن دیا، اور جو دلی میں رائٹس ہوئے آپ کو معلوم ہے، وہ جنوری 23 جنوری 2020 اور 25 جنوری تک نارتھ ایسٹ میں ہوا. وہ تو یہاں نہیں تھے، وہ تھے ہی نہیں. اسپیچ تو ان کی ممبئی میں ہوئی جنوری میں. پھر بھی ان کو 5 سال ہو گئے بیل نہیں مل رہی. ٹھیک ہے. اب وہ پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں یو اے پی کے اندر، باقی این آئی اے اور باقی بھی 302 وغیرہ وغیرہ بھی قانون کے انترگت پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں. لیکن جو معاملہ ہے ہمارے سامنے وہ یو اے پی اے کا ہے، کیونکہ وہ اسپیچ ان کے مطابق ٹیررسٹ ایکٹ کہلایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دوارا اس اسپیچ کے دوارا انہوں نے کوئی ایسے فیصلے کیے کہ آنے والے دنوں میں ہم ہنسا کو بڑھائیں گے. یہ ان کا آروپ ہے. اور ٹیررسٹ ایکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بم کا استعمال کرو کسی کو قتل کر دو، ایکسپلوسو سبسٹینس کا استعمال کرو کسی کو قتل کر دو، یہ تو آروپ نہیں ہے. یا کسی کو مار دو خود، یہ بھی آروپ نہیں ہے. یا کسی پبلک پراپرٹی کو اس کو پورے طرح سے ڈیمیج کر دو، یہی کرنے کے لیے کہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو جس سے ہنسا بڑھے، وہ بھی آروپ نہیں ہے. اور جو اسینشل سپلائیز ہیں ہماری بجلی کی، اس کو روکنے کی کوشش کرو، یہ بھی آروپ نہیں ہے. اور جو ہندوستان کی جو آرتھک ویوستھا ہے اسی میں ڈی اسٹیبلائز کرنے کو کرو، یہ بھی آروپ نہیں ہے. اور اگر ہم اپنی کرمنل فورس سے، دیٹ از اپنی طاقت سے اپنے دیش کے سامنے ایک ایسی ماحول بنائیں کہ ہم دیش کی جو اکھنڈتا ہے اس کے اوپر ایک آکرمن کریں، تو وہ بھی آروپ نہیں ہے. اور کسی کو کڈنیپ کرو تو وہ بھی آروپ نہیں ہے. تو یہاں لکھا ہے دھارا 15 میں، اور ایبسٹین فرام ڈوئنگ اینی ادر ایکٹ.
मतलब کہ اس میں تو کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں. لیکن اینی ادر ایکٹ کا کیا مطلب ہوا کہ میں نے بھیونڈی میں اسپیچ دی اور اسپیچ کے انترگت ایک ایسا ماحول کرنے کی کوشش کی کہ آنے والے دنوں میں ہنسا ہو جائے. یہ ہے آروپ. اس کے لیے 5 سال اندر ہے. ایک منٹ رک جاؤ. پریس کانفرنس کر رہا ہوں, سوال پوچھنا, ٹھیک ہے نا. تو یہ 120B میں انہوں نے کہا کہ صاحب آپ سازش کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. کوئی ان کے خلاف کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس تو ہے نہیں. چلیے چھوڑیے اس بات کو. پھر اس کی سزا بھی ہے, لائف بھی ہے, ڈیتھ سینٹنس بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب بیل ان کو نہیں ملی, 5 سال ہونے والے ہیں. تو میں آپ کو اب سپریم کورٹ کے خود کے فیصلے بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ اپنے ہی فیصلے کا النگھن کرتے ہیں. یہ دیکھیے, اطہر پرویز ورسز یونین آف انڈیا, سپریم کورٹ کا فیصلہ جس میں وہ حراست میں تھے, جو بھی وہاں آروپی تھے, 2 سال اور 4 مہینے بیل ملی UAPA میں, بیل ملی. پھر ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا شوما کانتی سین ورسز اسٹیٹ 2024 6 SCC 591. انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 21 کا النگھن ہے, 6 سال میں رہا وہ اندر, بیل ملی. پھر بصیرت العین ورسز NIA, یہ جموں کشمیر کا فیصلہ ہے, 18 سیکشن 18 and 19 آف دی UAPA, بیل ملی. پھر اندرا موہن بورا ورسز NIA 4 سال 7 مہینے UAPA, بیل ملی. پھر سندیپ سنگھ ورسز NIA 2023 آن لائن پنجاب اینڈ ہریانہ, ایکسپلوسو سبسٹنسز ایکٹ اور UAPA, بیل ملی. دین جہیر حق ورسز اسٹیٹ آف راجستھان, سپریم کورٹ کا فیصلہ, 8 سال اندر سے ان کو بیل ملی. پھر یہ 2 ادھارن چھوڑ دیجئے, آگے آئیے آپ. یونین آف انڈیا ورسز نجیب 5 سال, بیل ملی. اور اینجلا ہریش سونتاکے ورسز اسٹیٹ آف مہاراشٹر, سپریم کورٹ کا 2021 3 SCC 723, بیل ملی 5 سال میں. تو یہ تو ادھارن ہو گئے آپ کے سامنے جہاں بیل ملتی ہے. اور ان میٹر میں کئی بار چارجز بھی فریم ہو گئے. اس کیس میں تو چارجز بھی نہیں فریم ہوئے, ابھی تو اسی پہ بحث چل رہی ہے. اور جج صاحب کہتے ہیں کہ اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. یہی جج صاحب کہتے ہیں نا کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے, آرام سے ٹرائل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سرکار کے لیے بھی اچھا ہے, اسٹیٹ جو پروسیکیوٹ کر رہی ہے, اور ہم لوگوں کے بھی اچھا ہے کہ ہم کچھ اور سال اندر رہیں, تاکہ ہمارے 10 سال ایسے ہی ہم اندر جا کر. اور میں آپ کو آج وشواس سے کہنا چاہتا ہوں, جب اس کا ٹرائل ہوگا, اگر ہوگا تو یہ سب بری ہوں گے. یہ سازش آپ کے سامنے آ جائے گی. 53 لوگ مارے گئے, اس میں سے 2/3 تو ایک کمیونٹی کے تھے, ٹھیک ہے نا. اور جو منتری لوگ اور جو بھاشن دے رہے تھے, بھڑکاؤ بھاشن, ان کے خلاف ایک بھی کارروائی شروع ہوئی. اور جس جج نے کہا کہ ان کے اوپر آپ FIR کیوں نہیں کر رہے, اس نے تبادلہ کر دیا. یہ تو صورت حال ہے جوڈیشری کا اور سرکار کا. تو کہاں کوئی جائے اور کیا امید رکھے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, یہ جو ہمارے راجنیتک دل ہیں نا, یہ بھی انہیں مدعے نہیں اٹھاتے, کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید راجنیتک نقصان نہ ہو جائے. تو کہاں جا رہا ہے ہمارا لوکتنتر؟ صحیح بات ہم کریں گے نہیں
غلط بات ہو رہی ہے، سر عام غلط بات ہو رہی ہے، آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون آواز اٹھائے گا؟ اور ہمارے وکیل لوگ بھی چپ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ بھی چپ ہیں، سوسائٹی بھی چپ ہے. اور ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ان کو بیل نہیں ملی. ریالٹی تو یہ ہے، میں آپ کو سچ بات بتاؤں کہ اگر کوئی میٹر سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کا کہ وہ ہے پروسیجر ہے کہ جس جج کے آگے لگے، پہلے جج کے آگے تھے جسٹس بوپنا اینڈ ہیما کوہلی، ٹھیک ہے نا، وہ میٹر ہیما کوہلی کے پاس جانا چاہیے تھا. کہ اس کے بعد تھے جسٹس بوپنا اینڈ سندریش کے پاس کے جا سکتا تھا، ویسے تو ہیما کوہلی کے پاس جانا چاہیے تھا. پھر بوپنا اینڈ بیلا تریویدی تو گیا کسی اور جج کے پاس. تو یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب. اور آروپ ہم پہ لگتا ہے. تو ایسا لوکتنتر میں نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا جو ہمارے جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہائی کورٹس میں، ہمارے حساب سے یہ آرٹیکل 21 کا النگھن ہے. یہ انیائے نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی دیش کے پرتی بھاونا رکھے گا کہ دیش کی اکھنڈتا پہ آکرمن کرے گا تو ہم دیش کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان لوگوں کے ساتھ نہیں. لیکن بے قصوروں کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. اور کیونکہ سی اے اے کا وروଧ ہوا، چکا جام ہوا، جعفر آباد میں ہوا. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، یہ ساری جو ہو رہا تھا اس سمے نارتھ ایسٹ دلی میں، اس کی ساری ویڈیوگرافی پولیس کے پاس ہے، ہر چیز کی ویڈیوگرافی. اور جو آروپی ہیں وہ مانگ رہے ہیں کہ ساری ویڈیوگرافی ہمیں دو اور کورٹ میں رکھو اور سب کو دکھاؤ، پتہ چل جائے گا کس نے ہنسا کی اور کس نے نہیں کی. جو پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے وہ بات نہیں مان رہی کہ ہم نہیں دکھائیں گے ویڈیوگرافی. تو لوگوں کے آپ حراست میں رکھے رہو گے. لیکن پھر بھی زندگی امید پہ قائم ہے. ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری سنوائی ہوگی. بہت بہت دھنیہ واد. So the case which has been filed against these people, basically they are saying that it's a larger conspiracy which was being planned out at that point in time, and that is the only reason why UAPA has been imposed against. تو کیا لارجر کنسپیریسی تھی؟ ان کا کیا یوگدان تھا؟ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسے بیان تو ہیں نہیں. انہوں نے کسی پروٹیکٹڈ بزنسز کے وٹنس بیان دیے 164 میں میجسٹریٹ کے سامنے. وہ کہتے ہیں وہ پروٹیکٹڈ وٹنسز ہیں، ان کے بیان ہم آپ کو دکھائیں گے نہیں. تو ان کے بیان آپ دکھاؤ گے نہیں تو ہم کیسے بحث کریں گے؟ اور کورٹ کہے گی نہیں آپ کو نہیں دکھاتے تو ہم بحث کیسے کریں گے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو چارج شیٹ فائل ہوتی ہے یہ کیول ایک ایجنسی کا اوپینین ہے، یہ کوئی پروف کی چیز نہیں ہے. تو آپ اگر چارج شیٹ کو پروف ماننے لگو تو پھر تو کسی کو بیل ملے گی نہیں. سر جو لارجر کانسپریسی کی بات چل رہی تھی، امراوتی میں جو اسپیچ دی گئی تو سر یہ وہی بات بولی گئی کورٹ بھی جانے سے کہ انہوں نے کچھ واٹس ایپ گروپ بنائے کچھ. تو بتائیے نا واٹس ایپ گروپ میں کیا ہے؟ پڑھ لیجیے واٹس ایپ گروپ. یہ واٹس ایپ گروپ کی زیادہ بات نہیں کر رہے، یہ بات کر رہے ہیں پروٹیکٹڈ وٹنسز کی، جو بیان ہے جو کسی کو بتاتے نہیں ہیں. سمجھے نا؟ تو واٹس ایپ گروپ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ خود دیکھ لیجیے، بتا دیجیے مجھے، آپ کے پاس ہیں وہ واٹس ایپ گروپ؟ ہاں تو کیا پیمفلیٹ میں لکھا ہے ان سے کی بات؟ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. بھائی پروٹیسٹ تو میرا سمویدھانک حق ہے، ہر ناگرک کا سمویدھانک حق ہے.
تو اس کا یہ تو نہیں کہ ہم UAPA میں ہمیں اندر کریں گے. یوگیندر یادو نے آج کہا اپنی انڈین ایکسپریس میں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ میں نے بھی یہ بات کہی تھی، لیکن مجھے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، مجھے بھی اندر ہونا چاہیے تھا. آروپ جو ہے سر وہ یہ کہ واٹس ایپ گروپ اور پیمپلیٹس کو نا ڈینسلی مسلم پاپولیٹڈ ایریاز میں مہاراشٹر میں بانٹا گیا، جس سے جو پروٹیسٹ ہوتا ہے اسے ایسینشیل سپلائز کٹ آف ہوتا ہے. تو کون سی انسیشن سپلائز کٹ آف ہوئی؟ کون سی بتائیے مجھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے سوال پوچھا نا، اب بتائیے کون سی ہوئی؟ کٹ آف ہو جاتی ہو جاتی، ہوئی تو نہیں نا. کس نے کہا کہ یہ بات عمر خالد نے کہی کہ اسینشل سپلائز کٹ آف کرو؟ انہوں نے کہا کہ پروٹیسٹ کرو اور مہاتما گاندھی کے راستے پہ چلو، اہنسا کے آدھار پہ آپ پروٹیسٹ کرو. تو پھر کیا آپ کہہ رہے ہو؟ بات مدے کی کیجیے. ایڈجرنمنٹ 27 بار کہا جا رہا ہے، 2 بار آپ نے مانگی ہے. 27 بار نہیں، 7 بار. ہاں. آپ بھی مطلب کہ بڑا چڑھا کے 7 کو 27 نہ کر دینا. نہیں،